الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج کی ایک مختصر ویڈیو میں جادو کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں، ان کو زیر بحث لایا جائے گا، اور اگر کسی شخص پر جادو ہو جاتا ہے تو اس سے ہم کیسے اپنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہمیں جادوگر نظر آتے ہیں، لیکن جادوگروں کا جو اثر ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ تو جادوگر بھی اپنی رسیاں پھینکتی ہیں اور لوگوں کو سانپ نظر آتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو سانپ ہی ایک بڑا اژدہا نظر آتا ہے۔ عام لوگ مسلمان نہیں ہوتے لیکن جادوگر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جادوگروں کو پتہ تھا کہ ان کی رسیاں لوگوں کو تو سانپ نظر آ رہی تھیں لیکن حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تھا وہ حقیقتاً سانپ بن گیا تھا۔ قرآن مجید اس کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے کہ سحروا اعین الناس، جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا۔ تو جادو سے کسی چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، جبکہ معجزے سے کسی چیز کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر جادو ہو چکا ہے۔ ضرور نہیں کہ ہر شخص پر جادو ہو چکا ہو، اور کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ انسان کی کچھ اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان کی کچھ اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، انسان کے کچھ اپنے مسائل ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے کسی شخص پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، لیکن وہ سمجھتا ہی ہے کہ شاید مجھ پر جادو ہوا ہے۔ جادو سے کسی پر اتنا بھی نقصان نہیں ہوتا کہ اس کی جان چلی جائے۔ ہاں، کچھ نقصانات ہوتے ہیں، اس کے کچھ اثرات ہیں اور ہمیں احادیث میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن اگر ہم قرآن مجید کی آخری دو جو صورتیں ہیں جن کو ہم معوذتین کہتے ہیں ان کو دیکھیں، اور اگر کوئی شخص ان کو پڑھ لیتا ہے تو یہ سارے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ سورہ فلق کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات لوگوں تک پہنچائیں، اعلان کریں، بتائیں کہ میں پناہ چاہتا ہوں کس کی؟ جو صبح کے وقت کا رب ہے، پاؤں پھوٹنے کے وقت کا رب ہے، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یہ بھی بتائیں، وہ بندہ یہ کہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں کالی رات کے شر سے، اور ومن شر النفاثات فی العقد، وہ جو گرہوں پر پھونک مارنے والیاں ہیں، یعنی جادوگرنی ہیں، ان کا شر، میں خود ان سے نہیں بچ سکتا، اے اللہ مجھے بچا لے، اور من شر حاسد اذا حسد، جب کوئی حسد کرنے والا حسد کرے تو میں خود اس کے شر سے نہیں بچ سکتا۔ اعوذ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اے اللہ مجھے بچا لے، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اسی طرح جو سورۃ الناس ہے تو ایک بندہ کیا کہتا ہے؟ آپ یہ بات ارشاد فرمائیں، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ لیتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ کس کی پناہ میں آتا ہوں، کس کی پناہ چاہتا ہوں؟ جو سارے انسانوں کا رب ہے، مالک الناس، سارے انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، سارے انسانوں کا معبود ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، چھپ کے حملہ کرتا ہے۔ اب یہ دونوں صفات شیطان کی ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ جو وسوسے ڈالنے والے ہیں کیا یہ شیطان ہیں؟ انسان بھی ہو سکتے ہیں، ہاں انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، چاہے یہ وسوسے ڈالنے والے جن ہوں یا انسان ہوں۔ تو اگر کوئی شخص سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس طرح کے جتنے بد اثرات ہیں، چاہے وہ جادو کے ہیں، حسد کے ہیں، نظر کے ہیں، ان سب سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت ہے، رب الفلق، اور سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ہیں، رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس۔ تو علماء نے اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کافی ہے اگر آپ کو فزیکل کوئی نقصان ہو سکتا ہے، جسمانی کوئی بیماری آ سکتی ہے، کوئی مصیبت یا دکھ یا کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور اگر آپ کو روحانی شر وہ
درپے ہے یا آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کافی ہیں کہ وہ سارے انسانوں کا رب ہے، بادشاہ ہے اور سارے انسانوں کا معبود ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی طرف اگر ہم توجہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں تو ہر طرح کے جو برے اثرات ہیں ان سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔